نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا وخط خطا في الوسط خارج منه وخط خطة صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانب الذي في الوسط فقال هذا الإنسان وهذا أجل محيط به أو قد أحاط به. وهذه الخطط الصغار الأعراض فإن أخطأ هذا نحس هذا وإن أخطأ هذا نحس هذا. معزز ناظرین، ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین اسے آخرت میں کامیاب کرے، اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم سب کو آخرت میں کامیاب کر کے جہنم سے آزادی دلا کر جنت میں داخلہ نصیب عطا فرما، آمین۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے اکثریت کی یہ کہ وجہ رہتی ہے کہ ہم عبادت میں اپنا وقت اس لیے نہیں لگا پاتے ہیں کہ دنیا میں بہت ساری ہمیں پریشانیاں ہیں، ہمیں وقت نہیں ملتا ہے عبادت کرنے کا۔ تو آئیے آج کے اس مختصر سے بیان میں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا انسان کو ایسے وقت میں اللہ رب العالمین کی بات کرنی ہے جب اس کے پاس کوئی کام نہ ہو؟ کیا انسان کو ایک وقت ایسا بھی مل سکتا ہے کہ اس کے پاس دنیا کے کوئی بھی مشکلات اور کوئی کسی بھی مسائل کا اس کو سامنا نہیں کرنا ہوگا، جس میں وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کریں گے؟ تو یاد رکھنا چاہیے کہ ایسا ناممکن ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ انسان کے پاس دنیا میں ایک وقت ایسا بھی آئے کہ جس میں اس کو دنیاوی ضرورتیں نہ ہو، دنیاوی مشکلات نہ ہو، دنیاوی مسائل اس کے سامنے نہ ہو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کو صحابہ کرام کو پریکٹیکل طور پر تعلیم دینے کی کوشش کی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خطا مربع، ایک ایسا خط کھینچا جو چاروں طرف سے چوکور تھا۔ آئیے اس کو ہم لوگ بھی پریکٹیکل طور پر سمجھ کر دیکھتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطا مربع، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ایک خط کھینچی۔ اس کے بعد پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ خطا فی الوسط خارج منہ، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سمجھانے کے لیے پھر بیچ میں ایک لکیریں کھینچی جو لکیر اس سے تھوڑی باہر نکلی ہوئی تھی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی ایک لکیریں کھینچی۔ اس کے بعد پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وَخَطَّ خُطَطَ الصِّغَارِ، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے إِلَى هَذَا الَّذِي فِي الْوَسَطِ مِنْ جَانِبِ الَّذِي فِي الْوَسَطِ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیچ والے لکیر میں کے اگل بغل ارد گرد اپنی چھوٹی چھوٹی لکیریں کھینچی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے چھوٹی چھوٹی لکیریں کھینچی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی طور پر صحابہ کرام کو سمجھایا کہ یہ در حقیقت یہ انسان ہے اور یہ اس کی موت ہے جو اس کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے، اس کا احاطہ کیا ہوا ہے، یعنی انسان اپنی موت سے کبھی آگے نہیں نکل سکتا، اپنی موت سے کبھی بھاگ نہیں سکتا، اور انسان کی جو خواہشات ہیں، جو آرزویں ہیں، وہ اس کی موت سے 2 قدم آگے نکلی ہوئی ہے۔ اور یہ جو چھوٹی چھوٹی لکیریں ہیں یہ دنیاوی مسائل ہیں، دنیاوی پریشانیاں ہیں، دنیاوی مشکلات ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے اگر ایک انسان یہ سوچتا ہے کہ دنیاوی ضرورت سے فارغ ہونے کے بعد، پوری دنیا سمیٹ لینے کے بعد، یا دنیا میں جتنی چاہت اور خواہش ہے وہ پوری ہو جانے کے بعد ہم اللہ رب العالمین کی بات کریں گے، تو ایسا ہونا ناممکن ہے۔ اس لیے انسان کی جو چاہت ہے، انسان کی جو خواہشات ہے، وہ اس کے موت سے 2 قدم آگے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کی خواہشات اتنی لمبی ہوا کرتی ہیں کہ اگر اس کو ایک وادی پورا سونے سے بھر کر دے دیا جائے تو پھر اس کو دوسری وادی کی خواہش ہوتی ہے، اور اسی طرح سے پھر اگر اللہ رب العالمین دوسری وادی اس کو دے دے تو پھر تیسری کی خواہش ہوتی ہے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی وضاحت کی کہ قبر میں جا کر قبر کی مٹی اس کی خواہشات کو پورا کر سکتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو انسان کی مشکلات ہیں اور یہ جو خواہشات ہیں، تو انسان کو ان خواہشات کو
کچلتے ہوئے اور ان مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے اپنے وقت نکالنا ہے. یعنی دنیاوی زندگی کی جو مشکلات ہیں، جو مسائل ہیں، جو مطلب کہ پریشانیاں ہیں، ان سبوں کا سامنا کرتے ہوئے، ان سب کو جھیلتے ہوئے ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے. اگر انسان یہ سوچے کہ ان سارے مسائل مشکلات کو سمجھ لینے کے بعد، دنیا میں جو خواہشات ہے اس کو مکمل کر لینے کے بعد ہم آخرت کی تیاری کریں گے، تو ایسا ہونا ناممکن ہے. بلکہ انسان جب تک دنیا میں ہے اس کے ساتھ طرح طرح کے مسائل مشکلات، چھوٹی چھوٹی پریشانیاں آتی رہیں گی. انسان کو ان سب کا سامنا کرتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے کما حق و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہم سب کو دنیا کے مسائل مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین تقبل رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. والعذاب الأليم